السلام علیکم ان تمام سننے والوں کو جنہوں نے ابھی ابھی ریڈیو ٹیون کیا ہے. آپ سن رہے ہیں مست FM 103 کی ٹرانسمیشن لاہور سینٹر سے. میں محمد محسن نواز اور مجھے وصال کہتے ہیں, اور وصال اور میں آج مل کے بات کر رہے ہیں آسما سعید خان سے, جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, جن سے ہماری بہت انفارمیٹو اور بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, اور ہمارے سننے والے پروگرام میں بہت اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. سوبی کہہ رہی ہیں کہ یور شو از گوئنگ آن آؤٹ اسٹینڈنگ. ہاؤ کین وی اگنور the harsh word of other person and spend comfortable life? Please reply. لے جی سوبی کا جواب آسما سعید سے سنتے ہیں. Okay, Sobi, how can we spend a comfortable life and while listening harsh words from a person who we love and that person is important for us? بالکل بھی اگر میں یہ کہوں کہ وہ harsh words میں ڈیزرو کرتی ہوں تو یہ کہنا غلط ہوگا. ہم پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں کہ میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں. میں رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہوں, میں لو ڈیزرو کرتی ہوں, میں آنر ڈیزرو کرتی ہوں. اور اگر پھر کوئی ہارش ورڈز کہتا ہے تو پھر میں اس کو بہت ریسپیکٹفلی کہتی ہوں کہ مجھے آپ کے ان ہارش ورڈ سے تکلیف ہو رہی ہے, میں آپ کے ہارش ورڈز ڈیزرو نہیں کرتی. اور آپ اس کے بعد لو تو آپ کا انکنڈیشنلی ہوتا ہے, لیکن آپ تھوڑی سی ایکسپریشن آف لو کو تھوڑا ود ہولڈ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کر کے اپنا ریلیشن شپ کو اس میں کو بڑھا سکتے ہیں کہ اگلے بندے کو احساس ہو کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. جی جی جی, آپ کا مطلب ہے کہ یہ اپنی فیلنگز کو رجسٹر کروا لینا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے تو وہ سامنے آئیں گی. فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے, اگر آپ ایکسپریس نہ کریں تو ایموشنز میں چلی جاتی ہیں. ایموشنز جیسے کہ اینگر, پھر کبھی کبھی ہیٹریڈ میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں, آپ نفرت کرنے لگتے ہیں. اور اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ نارملی جو ہمارا فزیولوجیکل بیلنس ہومیوسٹیسس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیٹروسٹیسس میں. جیسے کہ اگر آپ ہرٹ فیل کر رہے ہیں, آپ اینگری ہیں, ریزینٹمنٹ ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ, یہ ریزینٹفل آپ کو کنورٹ کر دیتی ہے ہیٹروسٹیسس میں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو وہ کہیں سے ہارش ورڈز ملتے ہیں, آپ کا باس اگر آپ کو کہتے ہیں تو آپ کسی سب آرڈینیٹ کو وہ ہارش ورڈز کہتے ہیں, پھر آپ گھر جاتے ہیں تو گھر والوں سب آرڈینیٹ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, اور کرتے کرتے آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ وہی دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جس نے دیا ہے آپ کے پاس وہ اسکلز آ جائیں, اس سے آپ ریسیو ہی نہ کریں. نہیں, ریسیو کر بھی اگر لیا ہے, کیونکہ لوگ پوچھ کے تو نہیں نا ہمیں دیتے, تو ریسیو اگر کر لیا ہے تو پھر بتا دیں کہ ہم وہ نہیں لینا چاہتے. لیکن میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اب یہ تو آپ سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے یہ بات کہہ سکتی ہیں. ہر کوئی تو نہیں یہ فن جانتا. جو ایک لے پرسن ہے وہ کیسے یہ بات کہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہو کہ اس کے ساتھ کسی موقع پر کی جانے والی بدتمیزی بھی اسرٹیونیس کے زمرے میں آتی تھی. ہاں, لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کافی عرصے تک یہ کانسیپٹ رہا کہ اگریسونیس جس کو ہم کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک آپ اپنی بات منوا لو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ریلیشن شپ کو لے کر چلیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی گیم کی طرح ہے. گیم میں ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھتا ہے, کوئی کسی کو آگے نکلنے کے لیے کسی کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. لیکن ریلیشن شپ میں دونوں لوگ ساتھ چلتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اور پھر ریلیشن شپ کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم کس طرح سے کہیں یہ کس زمرے میں آتا ہے, کبھی کبھی کسی کو اپنی فیلنگ ایکسپریس کریں تو کہتے ہیں آپ تو ہمیشہ ہرٹ ہی فیل کرتی رہتی ہیں, یہ آپ کو تو بس یہ کیا آپ کرتی رہتی ہیں, یہ تو آپ ہی کا مسئلہ ہے. لیکن ہاں, لوگ ایسے کہتے ہیں ڈیفینسو ہو کے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ آپ تو یہی فیل کرتی رہتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے 1% ہی صحیح وہ آپ کی فیلنگس کو لے کے فیل ضرور کر رہا ہے. آپ پرسسٹنٹ رہے, کنسسٹنٹ رہے اسی پیٹرن کے ساتھ, کیونکہ آپ کے لیے وہ ریلیشن شپ ضروری ہے. یہ ناکامی نہیں ہے, یہ ناکامی نہیں ہے. اس کے ریزلٹ ضرور آتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے کیونکہ پچھلے پاسٹ میں آپ نے بہت ایک ہی جملہ کہہ دینے سے زندگی نہیں بدلتی. اس کے لیے آپ کو اپنی لائف, اپنی پیراڈائمز چینج کرنے پڑتے ہیں. آپ تو بہت ہی سمجھداری کی باتیں کر رہی ہیں. کوشچن آ گیا بھائی, تو کچھ اور مشورے بھی آپ سے کر لیتے, لیکن اس سے پہلے وصال کا کوشچن. یہ انو آپ سے مشورہ کر رہی ہیں. کیا نام ہے؟ انو. I want to ask you, if one person share his feeling with his partner, but his partner has no nature like this. ہاں, sometimes it happens. کچھ لوگ تھوڑے انٹروورٹ قسم کے ہوتے ہیں, سیلف ایبزاربڈ ہوتے ہیں, اور آپ اپنی فیلنگس, ایک تو فیلنگ شیئر کس طرح کر رہے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے. جیسے کہ فرض کریں ایک بڑے مزے کی بات ہے, یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میلز کے اور فیمیلز کے پیراڈائمس تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا.
فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنا, بتانا, ایکسپریس کرنا اچھا لگتا ہے, اور میلز کا سولوشن اورینٹڈ کام ہوتا ہے. ان کے نزدیک کام زیادہ امپورٹنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرض کریں فیمیل کو پک کرنے گئے, ابھی جیسے کہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ ہی ہوا, میرے بھائی مجھے آفس سے پک کرنے آئے, میں تھوڑا تھکی ہوئی فیل کر رہی تھی, میں بیٹھی اور میں نے کہا کہ نا میں تھوڑا ٹائٹ فیل کر رہی ہوں, اور ایک دم سے اس نے کہا کہ پھر کیوں کر رہی ہو, جاب چھوڑ دو. تو مجھے لگا یہ کیا ہے, اور پھر میں نے اپنا کو تھوڑا ٹائم دیا, میں نے کہا اوکے, وہ تو مین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سولوشن دیتے ہیں, آپ شیئر کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ لو, یہ کر لو, یعنی فٹافٹ سے. بالکل, جیسے کہ جب ہسبینڈ گھر آئے اور بیوی کہے دیکھو نا آج نلکا خراب ہو گیا, دیکھو نا آج ہماری کام کرنے والی نہیں آئی, مسائل کی نشاندہی تو ہے لیکن حل کوئی نہیں. اور جو میلز ہیں وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے کچھ کام کہہ رہی ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین مسئلے کا حل اتنا نہیں سمجھ پاتی جتنا کہ حضرات سمجھتے ہیں, یعنی کہ بات کا لب لباب یہ ہوا کہ حضرات زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, حضرات ہوتے ہوئے میں کیا کہہ سکتی ہوں. مثال کا بہت سے ٹین ایجرز سن رہے ہیں. ہاں جی, اس ایج میں انسان محبت کرتا ہے, ہر ایج میں انسان محبت وصال بات یہ ہے کہ وہ ہے سائیکالوجسٹ, اور وہ بھی بات اسرٹیولی کرنا جانتی ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا ہے کہ کسی بھی محبت تو ہر ایج میں کرتے ہیں, ہر ایج میں ہوتی ہے, اس ایج میں زیادہ اسٹارٹ جو ہوتی ہے نا زیادہ اسٹارٹنگ دیکھیں کہاں سے ہوتی ہے. کسی وقت بھی میں نے کہا کڑاکے دار قسم کا جواب آ سکتا ہے. تو ہمارے سننے والے جو کہ وصال بات کہہ رہی ہیں اور بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ٹین ایجز کا گروپ زیادہ سن رہا ہوتا ہے, اور اس ایج میں محبت ہو جانے کے امکانات, نئی محبت انسان اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے, تو اچانک سوچے سمجھے بغیر کسی سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, اور بعد میں اس پر پچھتاوے, چیٹنگ کے بعد کے نقصانات جب سہتا ہے انسان, تو پھر سوچتا ہے کہ محبت تو چیز ہی ایسی ہے, محبت میں تو صرف ناکامیاں ہی مقدر ہوتی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بعض اوقات بہت سے لوگوں کو. جب آپ بغیر سوچے سمجھے محبت کر بیٹھتے ہیں اور ناکام ہو چکنے کے بعد محبت کو بھی کوسنے دیتے ہیں اور اس شخص کو بھی, تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اپنا تہیا کر لیں. ایک بڑی اچھی مجھے نظم لگتی ہے, محبت سیکھ کر کرنا کہ بن سیکھے محبت تو عذاب زندگی ٹھہری. واہ واہ, آپ تو شاعر بھی ہیں. واہ واہ واہ, بڑا موقع سے پھینکا شعر آپ نے تو. کیونکہ ہم زندگی کے بہت سے کام بغیر سیکھے کرنے لگتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اگر زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے, یا زندگی گزرنے دینا چاہتے ہیں کسی کی بھی مرضی سے, تو بہت واضح فرق ہے. ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لیں اور سوچ لیں کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے تو مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. لوگ اس لیے محبت کے رشتے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ انسان ان کے اندر وہ کمی پوری کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہونے سے ہی زندگی کا احساس ہوتا ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو زندگی کا مقصد بے معنی ہے. تو پھر اس انسان کی اپنی زندگی کہاں گئی ہے؟ اپنے بارے میں جب ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف تم ہی میری زندگی ہو, تمہارے لیے میں مر سکتا ہوں یا مر سکتی ہوں, اور پھر اگر وہ انسان کچھ بھی ایسی بات کہے تو ہماری جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں فوراً سے پہلے دکھاتی ہیں کہ دیکھو لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, اور پھر ہم جنرلائز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ پھر وہ محبت پہ یقین چھوڑ دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی خامیاں بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہوتے نہیں ہمیں تو یہ پسند ہی بہت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی. لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی آنکھیں وہاں سے بند کر لیتے ہیں جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ وہ اس خوبصورتی کو ختم نہیں کرنا چاہتے جو کہ انفیکٹ ایک الوژن ہوتی ہے, شراب ہوتی ہے. آپ کی اس بات سے جو کہ مجھے لگا کہ محبت بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنے کا تعلق ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ محبت میں تو بہت بے ساختگی سی نہیں ہوتی, یہ بہت اچانک سا ہو جانے والا, بغیر سوچے سمجھے ہو جانے والا ایک جذبہ سمجھا جاتا ہے. کیا یہ سوچ لوگوں کی ٹھیک ہے یا آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں, محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے, بے ساختہ کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہی. بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی صرف اور صرف اتنی امپلسو ہو کے نہیں گزر پاتی, آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس, اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگ اس طرح کے ریلیشن شپس میں چلے جاتے ہیں جو اویلیبل نہیں ہوتے, اور پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں, جان بوجھ کے وکٹم رول میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کچھ, آپ کسی دکان پہ جائیں, آپ جب کوئی سوٹ لیتے ہیں آپ پوچھتے ہیں نا یہ پرائس کیسے ہیں, آپ پہن کے دیکھتے ہیں آپ پہ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے.
آپ کی باتیں سن کے مجھے ڈاکٹر صداقت علی یاد آ گئے، جن کے ساتھ ہماری پروگرامز کی سیریز چلی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس سے ڈسکس ہوئی، بہت سے موضوعات پر پروگرامز ہوئے. اور ابھی بریک کے دوران آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ خود آپ بھی ان کے انڈر ٹریننگ رہی ہیں اور آپ نے ان سے بہت لرن کیا، تو وہ آپ کا جو ہے نا ان کی شاگردی میں ہونا ظاہر ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ.